کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی میمونہ تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل میں پہنچ گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کروا دوں؟ بادشاہ نے سوچا اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز بھیج دیتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا جاؤ اور سمندر کی تہ میں جو ہیرے جواہرات ہیں وہ لے آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر چکی ہے اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کون فوت ہو چکا، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ ہے۔ فقیر وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہی ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اس نے دوسری دفعہ میری بیٹی شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔